السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعباده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد الحمد والسلام فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کی اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے کسی کو مانند نہیں۔ وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق ہے عبادت سوائے رضی اللہ عنہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ جل مجدہ کا فرمان ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، دل کی گہرائی میں اللہ کی خشیت کو بٹھانا، دل سے اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر کے اندر اپنے کی پیدا کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ، جیسا کہ اس پروردگار کا ہم پر حق ہے ڈرنے کا، ویسا ڈرنا چاہیے۔ ولا تموتن، غفلت میں رہیں اور اس حال میں موت واقع ہو جائے، ایسی موت نہیں مرنا، غافل موت نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، ایسی موت آئے اسلام پہ استقامت، اسلام کے علمبردار، مسلمانی شعار، مسلمانی تیور، مسلمانی مزاج کے ساتھ دنیا سے مسلمان۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ میں بے چینی ہو گئی، اضطرابیت آ گئی، سارے صحابہ لرزہ بندان ہو گئے۔ ہم اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ کے ڈر کا حق ادا کرنا ہے، اور وہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنا ہے، دل کی گہرائی سے اللہ ڈرنا ہے، ہر حال میں اللہ ڈرنا ہے۔ اور یہ جو تقویٰ ہے، یہ تقویٰ اختیار کرنے کا اللہ کو ہی دے رہا ہے، تقویٰ ہم کیسے پائیں گے، یہ تقوی پہ استقامت کیسے حاصل کریں گے؟ سارے صحابہ ڈرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم آیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقویٰ اپنی استطاعت کے مطابق اختیار۔ صحابہ میں خوشی کی لہر پھیل گئی، صحابہ مسرور ہو گئے، خوش ہو گئے، فرحت حاصل کی۔ عزیزوں اور بزرگوں، پہلا امر مطلق، اور سارے بندگان خدا کو اللہ جل مجدہ نے کہا کہ جو ایمان لائے سب کو چاہیے کہ وہ تقویٰ اختیار کرے، دل کی گہرائی سے تقویٰ اختیار کرے، اور جیسا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے وہ حق ادا کرے۔ اور غفلت کی موت، یعنی بے تقوی والی موت سے اپنے آپ کو بچانا، اس حال میں کہ ہم کردار سے، معاملہ سے کیا نظر آئے؟ مسلمان
مسلمان نظر آئے، اسلامی موت حاصل ہو، مسلمانی موت حاصل ہو، اس کی کوشش کرنی ہے۔ اور جب یہ جو مطلق حکم آیا تو سارے صحابہ کیا ہو گئے؟ بولا گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، بولے بھائی تقویٰ حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں رہی۔ ابتدائی اسلام سے دیکھیں صحابہ بھی تقویٰ کا مطلب سمجھتے تھے، اور ہر کوئی بولے کہ ہم سب تقویٰ والے کیسے بن جائیں گے؟ دوسرا جو حکم اللہ کا آیا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَنِ اسْتَطَاعَ، اپنی اپنی وسعت کے مطابق تقویٰ اختیار۔ تو جو اب جس کی جو وسعت ہے اسے تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ اب وسعت کا مدار کیا ہوگا؟ اور تقوی میں وہ اتقیاء جو بڑے مرتبے میں فائز ہوئی ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اور اللہ کا نظام بھی پاک نے فرما دیا کہ یاد رکھو تم میں کوئی معزز و مکرم نہیں مگر تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے والا۔ تم میں سب سے مکرم کون ہے؟ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ تقوی والے کو اللہ اس کے رسول نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ قائل تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو تقوی کو اختیار کرتا۔ اب جب یہ واضح امر آ گیا تقوی کا مدار کیا ہے، تو دیکھا گیا صحابہ کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو سرانے والا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے خرینے کو سمیٹ کے اپنی زندگیوں کے اوپر لاگو کرنے والا، اور حبیب پاک کی چاہ کو حاصل کرنے میں ایک سے دوسرا سبقت لے جانے والے، حبیب پاک کی محبت سے ایسی وابستگی اظہار کرنے والے کہ ان پہ ظلم کیا جائے، ان کو یہاں تک کہ بے-دبا کیا جائے، یہاں تک کہ بے ہوش کی تالی ہو کے زمین پہ گر جائے، تب بھی حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمے ہوئے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے مکرم معزز وہ ہے جو تم میں سب سے برتر تقوی اختیار کرے۔ اب تقوی مختلف ہی ہوا کرتا ہے، یہ دو آیتوں سے معلوم ہو گیا۔ سب تقوی ایک جیسا نہیں ہے، اور ہر کوئی تقوی ایک جیسا اپنے اندر رکھنے کی استطاعت بھی بولیے نہیں رکھتا۔ جو جس منزل پہ ہے وہ اس منزل کے اعتبار سے، جو جہاں ہے وہاں کے اعتبار سے، اور جو جس کیفیت کا حامل ہے اس کیفیت کے اعتبار سے، جو جتنا علم اپنے اندر رکھتا ہے اس علم کے اعتبار سے، جو جتنا تربیت پایا ہے اس تربیت کے اعتبار سے، اور جو جتنا ریاضت کرتا ہے اور محنت کرتا ہے اس کے اعتبار سے مختلف ہی تقوی کے درجے بن گئے۔ تقوی اور تقوی والے دونوں ایک جیسے نہیں، مگر یہ مسلمہ ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں مکرم معزز لائق تعظیم لائق اکرام لائق عزت وہی شخص ہے جو اہل تقوی کی منزل میں آ جائے، اہل تقوی والوں میں وہ شامل ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مہینے کی نسبت خاص ہے۔ اب آپ کی حیات طیبہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سے زیادہ متقی کون ہوتا ہے؟ تقوی ہی تو ہے آپ کا۔ آپ کے تقوی کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ جل وجلہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور ساری دنیا کے مسلمان یہ بات مان لیے، قبول کر لیے کہ بعد النبیین افضل من الناس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اس بنیاد پر، کس بنا پر، کس علت پر، کس وجہ سے؟ بنیاد اتنی ہے کہ وہ حبیب پاک علیہ السلام و تسلیم معلم انسانیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے کو سمیٹ کے اپنی زندگی پر لاگو فرما، اور آپ کی محبت میں اتنے منہمک ہو گئے، اتنے آپ ڈوب گئے۔ ابتداء اسلام میں کئی قبیلے کے لوگ
آپ کو گھیراؤ کیے، آپ کو محبت رسول سے انحراف کرنے کے لیے مجبور کر دیے، اتنا لہو لہان کر دیے کہ آپ کو اتنا زخمی کر دیے کہ آپ برداشت نہ کر سکے زخموں کو، ماروں کو، اور گر کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو زبان سے صرف اتنے پوچھا کہ میرے آقا محمد علیہ السلام کیسے، ان سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ یہ تقوی والی زندگی ہے۔ سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ دل کا تقوی ہے۔ نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ تعالیٰ خاص صحابہ میں بھی خاص لوگوں سے اللہ کا خطاب ہے۔ اللہ نے تمہارے دلوں کو چن لیا ہے، کس کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ کن لوگوں کے دل کو؟ جنہوں نے اکرام، احترام، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معزز و مکرم ہوتے، امتیازات اپنے اندر لا لی۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو حبیب کی ہر ادا معزز و مکرم ہو جاتی ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو سمیٹنا یہ تقاضے ایمان، اساس ایمان اور ایمان کی حلاوت کا ذریعہ ہو جاتا ہے، جو کہ ہم صحابہ کے اندر ہیں۔ یہ زمانہ جتنی عبادتیں اور جتنے نوافل اور جتنے علوم کی آسانیاں ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، ان زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ بس اتنا ہی جو آقا فرماتے اور جس طریقے سے آقا دکھاتے اس کو نقل کرتے، اسے دیا۔ ماں ورا اس کے نہ اس درسگاہیں تھی، نہ اس انداز سے تعلیم دینے والوں کا شورا تھا۔ چنندہ اور منتخب ہوا کرتا، اور ان سے محبت یار حبیب اللہ میں وہ ان سے جڑتے اور ان سے وہ سب لے لیتے جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا امتیاز والا زیور زندگی کے ہر پہلو سے وہ اپنے اندر زیور تن کرتے اور بتا دے آنے والوں کو کہ دیکھو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ایسی تھی، نماز میں ایسے تھے، بے نمازی احوال ایسے تھے، مجلس میں ایسے تھے، جب سنگت میں بیٹھتے تو حبیب پاک علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب مجلس بنے اور مجلس سے جب جدا ہو رہے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم، چونکہ جب مجلس بنتی ہے کچھ مختلف گفت و شنید ہوتی ہے، اس میں انجانے میں کوئی کلمات ایسے نکل جائے جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنتا ہے، تو اس عمل سے بھی اللہ سے استعانت اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا مزاج اللہ کے حبیب نے دیا۔ تو صحابہ نے بتایا یغفر اللہ لنا۔ اب غور فرمائیں ایک کیسی زندگی ہے، ایک ایک پہلو کو سمجھے، غور کریں کہ تقویٰ دینے والی زندگی، دوسروں سے آپ کو معزز کرنے والی زندگی، اللہ کے پاس مکرم بنانے والی زندگی، جو بالکل عام زندگی سے آپ کو ایک خاص زندگی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ خصوصیت عمومیت پہ بہت زیادہ برتری والی ہے، اور جب یہ آپ برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو آپ کی تسکین خلق کا سرمایہ بن جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات کیا دیکھی؟ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے جمعہ کے خطبے میں، اب جمعہ کے خطبے کی اہمیت سمجھتے ہیں، میں اس بات سے بہت مطمئن رہتا ہوں کہ جب سے میں اس مسجد میں خدمت کو قبول کیا ہوں، یہ نعمت سمجھ کے، یہ نعمت میرے لیے زحمت نہیں بنی۔ کیوں؟ اس کی وجہ انتظامیہ نے مجھے بڑی حمایت اور بڑی ہمت افزائی عنایت کی، کیونکہ میں یہ بات سب کے سامنے دیا کہ دیکھو میرا مزاج یہ ہے، اور میں اساتذہ سے یہی تربیت ملی کہ جو جمعہ کا جو نظام ہے پہلے خطبے میں وہ باتیں عوام امت تک دی جائے جو اصلاحی ہے، اصلاحی ہے، اور یہ جو دیتا ہوں یہ نفس کے ذریعے نہیں ہے۔ واللہ جس دن بھی میرے دین نفس پرستی کی کیفیت آئے اللہ روح کا فرما لے۔ ابھی ایک بات تصدق سے میری اس دعا پر اللہ قبول فرمائے، سوال ہے کی بات، میں ذمہ داری سمجھتا ہوں اس کو، اور جو بھی میں جیسا کہ خطبے سے اترتے وقت پچھلے جمعہ میں بولا میں ایک حدیث بغیر ٹوپی پہننے والے بتا دیں ہم سب بغیر ٹوپی کی نماز پڑھیں، کوئی اس میں کوئی چیلنج تھا؟
یہ جملے غور کریے. ایک حدیث بغیر سر لنگے سے نماز پڑھنے والے بتا دیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کی اجازت اللہ کے حبیب کی حیات میں کوئی ایک حدیث دکھا دیں. ہم سب یہ جواب ہے ہم سب لنگے سے نماز پڑھتے ہیں. اس کو کوئی اگر غلط سمجھتا ہے یا والی سمجھتا ہے تو میں تہ دل سے اسی مجلس میں اسی مسجد میں تہ دل سے اگر غلط فہمی سامنے والے کی میں معافی کا خواہش کرتا ہوں. یہ شعار یہ جو دعا جو میرا ہے مزاج ہے یہ میرے اساتذہ کا دیا میرے مربیین نے مجھے عنایت کیا ہے اور اس کو میں اپنی زندگی کے سارے اثاثے سے قیمتی سمجھتا ہوں. اسے میں کسی کے روگ میں آنے سے کسی کے دبانے سے دے نہیں سکتا, اس کو چھوڑ نہیں سکتا. کیوں؟ یہاں پہ کیا ہے جمعہ میں دعوت ہے. جب جمعہ میں کیا کرنا ہے حکمت سے ہر چیز سے باتیں امت تک پہنچانا. اور جتنے لوگ سامنے صف میں بیٹھنے والے سب دیکھتے ہیں میں ہمیشہ جیب میں ٹوپی رکھتا ہوں, ہر وقت رکھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. پچھلے جمعہ میں کلاس ٹوپی نہیں تو میں نظر نہیں کر سکا, مولا ایک تحفہ تو دے دیتا بھائی جس کا بھی میں کبھی کسی کو ذاتی طور پہ اچھا ان کو بالکل ان کے ہاتھ میں دے دیتا کسی کے توسط جیسا پچھلے جمعہ بازو نے اشارہ کیا کہ ان کو سمجھائیے اشارہ کیا. اگر کوئی مزاق پہ دیتا ہے تو تہ دل سے میں معافی کا خواستگار ہوں. اس میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میری یہ جو مزاج جو میں ظاہر کر رہا ہوں یہ کوئی دکھاوا ہے. مگر یاد رکھیں ایسا بولنے سے میں چھوڑ دوں گا میرا کردار یہ میری ذمہ داری یہ ممکن نہیں. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا معاملہ یہ کہا کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اب اس وقت اسلام کے لیے زر کی ضرورت ہے اور جو اس میں حصہ ملنا چاہتے ہیں مل سکتے ہیں. اعلان ہو گیا اور یہ مشہور واقعہ آپ کئی بار سنیں گے, کئی طریقے سے لوگ سناتے ہیں. ہر شخص اب اس خوش فہمی میں بھاگا ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کا سبقت لے جائیں گے, آقا علیہ السلام کو اتنا خوش کر دیں گے آقا علیہ السلام ہم سے خوش ہو جائیں گے, راضی ہو جائیں گے. ہر کوئی اپنی اپنی بساط اپنی قوت اپنی طاقت سے سرمایہ لے کے آگے پیش کیا اور سارے لوگ آ گئے. سیدنا عمر فاروق سمجھ رہے ہیں کہ آج جو میں نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں رسول کی بارگاہ میں دیا ہوں اور سوچ رہا ہوں کچھ ملائے اور کچھ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں فرما دیا. حضرت عثمان ذکر ہوئے تا نظر اونٹوں کا انبار لگا خزانے کا انبار لگا. ہم سب آگے انتظام ہو رہا ہے سیدنا ابوبکر صدیق نہیں حالت میں ڈلتے سیدنا ابوبکر بولے ابوبکر کیا تھا عمر کیا تھا ابوبکر کیا لائے ہو؟ بولے آقا سارا سرمایہ جو اللہ نے کیا ملتا مجھے سے نظر کرتے. بولے اپنے گھر والوں نے کیا چھوڑ دیا؟ اللہ اس کے رسول سب کا جواب تھا کہ کچھ نہ کچھ گھر کے آئے ہیں. مگر سیدنا عمر فاروق کا تقویٰ یہ تھا کہ یا اللہ اور اس کے رسول پہ اتنے انحصار اور اتنے منحصر ہو گئے تھے کہ سوائے اللہ رسول کے چولہے ہنڈی سب توفہ روڈائی ڈوئی سب کچھ لا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر. یہ تقویٰ ہے کیونکہ ان کی استطاعت ایسی تھی, ان کا انحصار, ان کا تقویٰ, ان کا بھروسہ, ان کا توکل اللہ تعالیٰ مظلوم پہ اتنا مضبوط تھا کہ سارے صحابہ سرمایہ والے ہو کر بھی ان کے مد مقابل ان کی مثال پیش نہیں کر سکتے. سب سے مستثنا, سب سے منحرف, سب سے بالا تر اور بالا تری ان کے تقوی نے ان کو نمایاں کر کے دکھا دیا کہ سارے صحابہ سرمایہ بے انتہا لائے, انہوں کے انبار بتائے, مگر وہ جذبہ, وہ اللہ کے اوپر ایثار, اللہ کے رسول پر ایثار کا وہ جذبہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے پیش کیا وہ کسی کے مقابلے کا سب سے مستثنا ہے. عزیز و بزرگ, آقا علیہ السلام نے ایسے تقوی والے بندے کے بارے میں کیا فرمایا جب لمحے اخیر آقا علیہ السلام کا مرد کا معاملہ آ گیا. ایک مرتبہ بی بی عائشہ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور آقا علیہ السلام کی نگاہیں مقدس آسمان کی طرف تھی. دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ یہ آسمان کے تارے دیکھ رہے ہو؟ آسمان کے تارے اتنے نہیں جتنی نہیں کیا حضرت سیدنا عمر فاروق. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائی اور فوری ٹیچر نے بڑی یا رسول اللہ امی و ابی فدا کر
جب عمر رضی اللہ کا یہ مقام ہے تو میری بابا جان کا مقام ہے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا سوائے عمر. اور فرمایا اگر حضرت سیدنا عمر فاروق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور سارے ایمان والوں کا ایمان کا ایک پلڑے میں پلڑا رکھ دیا جائے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا پلڑا چھپ جائے. عزیزو آقا کا یہ کلمہ کہ سب کا حق ادا کر دیا سوائے سیدنا عمر فاروق کا. سوچے ایسا کیا معاملہ تھا, کیا حق تھا وہ؟ ہر امتی پر اللہ کے رسول کا حق ہے اور اللہ کے رسول پر ہر امتی کا حق ہے. تو ہمیں وہ حق ادا کرنا ہے جو رسول اللہ کا ہم پر ہے, اور جب ہم یہ ادا کریں گے تو آقا علیہ السلام کی طرف سے وہ ہمیں نذرانے ملیں گے, وہ عطائیں کی بارش ہوگی کہ اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا. عزیز اور بزرگوں, بند وقت نماز میں مسجد میں معاذ کے ساتھ آنے کا جو حکم ہے, جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی جو فرضیت ہے اور جو امتیازیت ہے اور جس کے کرنے کا حکم اور اجر بالکل بالا تر ہے. عام اکیلے نماز پڑھیں گے تو اتنا اجر نہیں ملے گا, جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اجر ملے گا, اور مسجد میں پڑھیں گے تو اس سے اجر اور زیادہ ملے گا. تو یہ اجر کی مختلف اللہ کے حبیب نے جو تخفیفات فرمائی ہے اور جو امتیازات بیان فرمائی ہے, یہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ 5 وقت نماز تو آئیں گے تو اس میں ایک دوسرے سے ہمیں اتفاق ملاقات ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی کا موقع ملے گا. خیر خائی کیا ہے؟ چند ٹکے دینا ہے کیا؟ بولیے, پیسوں سے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے کیا؟ کیا ایک دوسرے کی تعریفیں سننا ہے کیا؟ ایک دوسرے کی ضرورت و حاجت رسول کی سنت کے مطابق مہیا کرنا, اتفاق کرنا, حمایت کرنا, حسن عمل پیش کرنا, احسان کرنا. احسان کیا ہے؟ اچھا عمل, اچھے کام کی ترغیب دینا. اور یاد رکھیے یہ جو میرا نصیحہ جو ناصحہ جو انداز ہے, یہ انداز بھی کیا ہے؟ ان الدال الخیری کفایہ, بے شک نیکی ترغیب دلوانے والا نیکی کرنے والے کے جیسا ہے. اب کوئی نیکی چھوڑتے کیا, کسی کو بھی اچھی بات بتانا چھوڑتے کیا؟ آپ عمل کر رہے ہیں اور آپ سامنے والے کو عمل کی ترغیب دلواتے ہیں اور اس کو ایک محبت ایمان کی وجہ سے, محبت ایمان کی وجہ سے کچھ انداز بدلتے ہیں, کچھ انداز چاہتے ہیں, تو اس میں کوئی دشمنی, عداوت, غصہ یہ نہیں ہوتا. ہوتا کیا؟ جذبہ ہوتا, ایک فکر ہوتا, ایک درد ہوتا. یہ درد, یہ جذبہ ہی ہے جو ایمان کا اساس ہے. ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہیے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. یہ امت کا شعار ہے. اے امت مسلمہ, تم سب سے پہلے اپنے آپ کو کچھ بناؤ, اللہ کے رسول کے اصول سے اپنے کو جوڑ لو, تقوی والا بناؤ. من استطاعتم, تقوی ایسا ہے کہ جو تم استطاعت پوری استطاعت کے ساتھ تقوی والی زندگی میں آ جاؤ. اور کیا کرو؟ نکلو لوگوں کی طرف, حکم ہے اللہ کا, بھلائی کی دعوت و برائی سے روکو. یہ جمعہ میں ہر طرف سے مختلف محلوں سے جو لوگ آتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ بھلائی کا کچھ فکر دیں. سلام کا شعار ختم ہو رہا, اس پہ بھی ہماری گفتگو ہوئی, اس پہ کوئی ناراض نہیں. ماں باپ کی نافرمانی والے پہلو آ رہے ہیں, اس پہ گفتگو ہو رہی, اس پہ کوئی ناراض نہیں. یاد رکھیں, اب اتنے مسجد میں لوگ آئے ہیں, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ضرور میں اپنے روح سے, اپنی زندگی سے کچھ ہو کے آیا ہے. اب یہاں اگر کوئی بات کی نصیحت ہو رہی ہے, اگر یہ سمجھے کہ محبوب ہو رہے تو یہ خراب پڑا, گھر میں کیا کر گیا یا یہ مسجد ہے, یہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک انڈیکیٹر دے رہا ہے کہ جب بھی آپ آئیں گے کچھ اصلاح والے پہلو سرگوشی میں آ جائیں گے. ہمارا کام ہے کچھ سمیٹ کے اپنی اصلاح کر کے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ تقوی والی تھی اور انہوں نے دکھایا تقوی کیسے اختیار کرنا, رسول کے رسول سے کیسا جڑنا, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ ان کے مقام کوئی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ یا الہ آمین, ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما. مولا ہمیں عزت اسلام کی زندگی عطا فرما. ہمیں تیرے حبیب پاک کے محبوبین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ اسوے کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے والا بنا. جذبہ ایمانی عطا فرما مولا, ایمان پہ خاتمہ
خاتمہ بالخیر فرما، وقت نظر کلمت عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، اپنے حبیب پاک صلی